السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النازعات ہے، جو کہ سورہ نازعات مکی صورت ہے اور اس میں 46 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آج ہم 14 آیات پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے کھینچ لینے والے ہیں جان کو۔ والنازعات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے کھینچ لینے والے ہیں کس کو؟ جان کو۔ غرقا، ڈوب کر۔ والناشطات، اور جو بند کھولنے والے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے ہیں، نشطا، آسانی سے کھولنا۔ والسابحات، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں، سبحا، تیزی سے تیرنا۔ فالسابقات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آگے نکلنے والے ہیں، سبقا، آگے بڑھ کر۔ فالمدبرات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیر کرنے والے ہیں، امرا، کسی کام کی۔ دوبارہ دیکھیں، والنازعات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے کھینچ لینے والے ہیں کس کو؟ جان کو۔ غرقا، ڈوب کر۔ والناشطات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے ہیں، نشطا، آسانی سے کھولنا۔ والسابحات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں، سبحا، تیزی سے تیرنا۔ فالسابقات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آگے نکلنے والے ہیں، سبقا، آگے بڑھ کر۔ فالمدبرات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیر کرنے والے ہیں، امرا، کسی کام کی۔ یوما، جس دن، ترجفو، ہلا ڈالے گا، ترجفو، ہلا ڈالے گا، الراجفہ، دھڑکنے والوں کو۔ یوما، جس دن، ترجفو، ہلا ڈالے گا، الراجفہ، سخت ہلانے والا۔ مراد کیا ہے؟ زلزلہ۔ تتبعها، اس کے بعد، تتبعها، اس کے بعد ساتھ ہی آئے گا، کیا آئے گا؟ الرادفہ، پیچھے آنے والا زلزلہ۔ الرادفہ، پیچھے آنے والا زلزلہ۔ قلوب، کئی دل، قلوب، کئی دل، یومئذ، اس دن، واجفۃ، دھڑکنے والے ہوں گے، واجفۃ، دھڑکنے والے ہوں گے، ابصارها، ان کی آنکھیں، ابصارها، ان کی آنکھیں، خاشعۃ، جھکی ہوں گی۔ یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، اِنَّا، کیا واقعی ہم، لمردودون، کہ ضرور لٹائے جانے والے ہیں، فی الحافرہ، پہلی حالت میں، اِذا، کیا جب، کنّا، ہم ہو جائیں گے، عظاماً، ہڈیاں، نخرتاً، بوسیدہ، نخرتاً، بوسیدہ۔ قالو، تو انہوں نے کہا، تلکا، یہ تو، اذن، اس وقت، کرۃ، لوٹنا ہے، خاسرہ، نقصان والا، خسارے والا۔ فإنما، پس اس کے سوا کچھ نہیں، ہی وہ، زجرۃ واحدۃ، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، زجرۃ واحدۃ، ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ فإذا ہم، پس اچانک وہ، بالساہرہ، زمین کے اوپر ہوں گے۔ اب اس کا پہلے مفہوم سمجھ لیں تھوڑا سا، پھر آپ کو دوبارہ ترجمہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ سبق یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ ان پہلی ابتدائی 5 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے، اگرچہ کئی مفسرین نے اس سے مراد دوسرے لوگ بھی لیے ہیں، لیکن صحیح ترین اور راجح ترین بات یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فرشتے ہی ہیں، اور نازعات اور ناشطات جو پہلی 2 آیات ہیں، ٹھیک ہے، ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو سختی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ جان کو نکالتے ہیں۔ اور مسند احمد وغیرہ کے اندر بڑی طویل روایت ہے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پورا منظر بیان کیا ہے کہ مومن کی روح کو کس طرح قبض کیا جاتا ہے اور کافر کی روح کو کس طرح قبض کیا جاتا ہے۔ جو کافر کی روح ہوتی ہے نا، اس کے اندر فرشتے کیا ہیں؟ وہ غرق کر، ڈوب کر، اس کے جسم کے، بدن کے ہر حصے میں پہنچ کر سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان ہوتی ہے، اس کی جو روح ہوتی ہے، اس کو اس طرح کھولا جاتا ہے جس طرح گرہ کھولی جاتی ہے، وہ خوشی سے اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑتی ہے۔ تو یہ صرف کیا ہے؟
روح کی حالت ہے، لیکن جو بدن کو تکلیف ہوتی ہے اس میں مسلمان اور کافر دونوں برابر ہیں، ان کو سختی روح کے نکلتے وقت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا والنازعات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے کھینچ لینے والے ہیں، غرقا، ڈوب کر، یعنی انتہائی جسم کے حصوں میں جا کر جہاں پر روح چھپ جاتی ہے اس کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، اور اس طرح نکالا جاتا ہے جس طرح بھیگی ہوئی اون سے گرم سلاخ کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ والناشطات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے ہیں، نشطہ آسانی سے، یعنی مسلمانوں کی روح، ایمان والوں کی روح آسانی سے کھولتے ہیں، جس طرح بند کھول جاتا ہے، گرہ کھل جاتی ہے، اس طرح ان کی روح کو آسانی کے ساتھ کھول دیا جاتا ہے۔ والسابحات سبحا، اس کا معنی کیا ہے؟ تیرنے والا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے احکام کی تعمیل میں تیزی سے آسمان میں تیرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو معاملات کی تدبیر کرنے والے، یعنی جو اللہ رب العالمین ان کو حکم دے دیتا ہے وہ کام وہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کے اندر وہ تاخیر کا شکار ہو، نہیں، وہ کام اسی طرح کرتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ رب العالمین نے قسمیں کھاتے ہیں، یا تو قسم ان چیزوں کی کھائی جاتی ہے جو انتہائی نادر چیزیں ہوں، ان کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتی ہے، یا پھر جو بعد میں آنے والے جواب قسم کی شہادت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ قیامت کے حالات مذکور ہیں کہ قیامت کو کیا ہونے والا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ چیز بیان کی۔ اور اس وجہ سے بھی کہ اہل عرب جو ہیں فرشتوں کا اللہ کی طرف سے روحوں کے قبض کرنے اور دوسرے معاملات کی تدبیر پر مامور ہونا یہ تسلیم کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ جو رب یہ کام کروا سکتا ہے ان سے کیا وہ یہ کام نہیں کروا سکتا کہ ان کی روحوں کو قبض کروا لے، ان سے یہ سارے معاملات کر لے۔ اور آگے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم ترجف الراجفہ، رجف معنی کیا ہوتا ہے؟ سخت حرکت کرنا یا سخت حرکت دینا، اور الراجفہ سے مراد کیا ہے؟ پہلی مرتبہ جو سور میں پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے زلزلہ ہو جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور الرادفہ سے مراد دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اس کے بعد جو زلزلہ آئے گا تمام لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرما دی۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قلوب یومئذ واجفہ، قیامت والے دن جو ہے اس دن کئی دل دھڑک رہے ہوں گے، سخت خوف کی حالت کے اندر ہوں گے، لیکن جو ایمان والے ہوں گے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا غم ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ یہ کافروں کی حالت ہوگی، ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور وہ کیا کہیں گے؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر دوبارہ ہمیں لوٹایا جائے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا تلک اذن کرۃ خاسرہ، ہاں ہوگا، لیکن پھر ان کا یہ کہنا بطور مذاق ہے، کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے جب ہم سب کچھ ختم ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتے فَإِذَا هُمْ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا یہ تمہیں تو ناممکن دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی مشکل نہیں، اس کی طرف سے یہ ایک ڈانٹ ہے، سور میں ایک پھونک پڑنے کی دیر ہے، سب لوگ زندہ ہو کر قبر سے تم باہر نکل پڑو گے، اور جب نکلو گے تو پھر تم کیا ہے؟ ایک ایسی زمین پر موجود ہوگے، یعنی زمین کے اوپر والے حصے پر موجود ہوگے، ساحرہ سے مراد زمین کا اوپر والا حصہ، وہاں پر تم موجود ہوگے۔ آئیے اب ذرا ترجمہ دوبارہ سنیں۔ والنازعات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے کھینچ لینے والے ہیں، کس کو؟ روح کو، جان کو، غرقا، ڈوب کر۔ والناشطات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھولنے والے ہیں، نشطا، آسانی سے۔ والسابحات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں، سبحا، تیزی سے تیرنا۔ فالسابقات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو آگے نکلنے والے ہیں، سبقا، آگے بڑھ کر نکلنا۔ فالمدبرات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تدبیر کرنے والے ہیں، امرا، کسی کام کی۔ یوما، جس دن ترجف، ہلا ڈالے گا، الراجف، سخت ہلانے والا، یعنی پہلا سور میں پھونکا جانا، یعنی اس وقت جو زلزلہ آئے گا، تتبعها، اس کے بعد ساتھ ہی آئے گا، الرادفہ، پیچھے آنے والا زلزلہ، یعنی دوسری مرتبہ سور کا پھونکا جانا۔ قلوب، کئی دل، یومئذ، اس دن، واجفتن، دھڑکنے والے ہوں گے، ابصارها، ان کی آنکھیں، خاشعتن، جھکی ہوئی ہوں گی، یقولون، وہ کہتے ہیں، اِنَّا، کیا ہم، لمردودون، ضرور لٹائے جانے والے ہیں، فی الحافرہ،
پہلی حالت میں اذا کننا کیا جب ہم ہو جائیں گے عظامن ہڈیاں ناخرہ بوسیدہ قالو انہوں نے کہا تلکا یہ تو اذن اس وقت کرۃ لوٹنا ہے خاسرہ خسارے والا فإنما پس اس کے سوا کچھ نہیں ہی زجرۃ واحدۃ یہ تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی فإذا ہم پس اچانک وہ بالساہرہ زمین کے اوپر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔